آج ہم آپ کا دروازہ کھٹکھٹانے آئے ہیں محترم جج صاحبان, محترم چیف جسٹس صاحب. ہر دور میں اس قوم, آئین, سیاست, سیاسی لیڈروں کے خلاف جو جرائم ہوتے رہے, معزز جج صاحبان آپ کا ان میں حصہ رہا. ہم آپ سے تبدیلی کی توقع کرتے ہیں. یہ قوم آپ سے صرف اتنا مطالبہ کرتی ہے کہ انصاف کے مطابق فیصلہ کیجئے. یہ مت دیکھیے کہ کون طاقتور کہاں پر کھڑا ہے. آج ہم آپ ہی کی دفاع کے لیے, یہ جس 26ویں آئینی ترمیم نے عدلیہ کی آزادی کا گلا گھونٹا ہے, ہم آج آپ ہی کی دفاع کے لیے یہ چیزیں ایجیٹیٹ کر رہے ہیں. قبلہ معزز جج صاحبان جاگیے اور اس روش کو بدلیے کہ ہر جرم میں آپ شریک ہوتے ہیں. جوکر صاحب, سب سے پہلے آپ نے آئین شکنی کی بات کی, تو میرا سوال بنیادی طور پہ یہ ہے, اور آپ اس چیز کے وٹنس ہیں کہ طریقہ انصاف پہ آئین شکنی کا الزام ہے. سپریم کورٹ کے ججز کے نوٹس ہیں تاکہ ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری, عمران خان اور عارف علوی کے خلاف جو ہے وہ آرٹیکل 6 کا کاروائی چلایا جائے, تو وہ بھی تو ایک آئین شکنی ہوئی تھی جب پورے کے پورے پارلیمان کو انہوں نے جو ہے وہ تہس نہس کر دیا تھا, آئین کو اٹھا کے باہر پھینک دیا. دیکھیں, اس ملک میں کون سی ایسی سیاسی قوت ہے, ہم میں سے کون سے ایسے لوگ ہیں ایون میڈیا میں سے کہ جنہوں نے اس ملک کو اس مقام تک پہنچانے میں اپنا حصہ نہیں ڈالا. اسی لیے ہم بات کرتے ہیں ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن. ہم بھی بڑا تڑپے عجب کرپشن اور غضب کہانیوں کے پروگراموں سے, ہر کسی نے اپنا حصہ ڈالا ہے. تو اسی لیے ہم بات کرتے ہیں کہ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن ہو جس کے اندر تمام فریقین, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس ملک کو اس مقام تک پہنچانے میں سب سے بڑا کردار ہماری اسٹیبلشمنٹ کا رہا ہے, لیکن پونز اور پپٹس کا کردار ادا کرنے والوں کی بھی کمی نہیں رہی. ہر کوئی سامنے آئے, اپنے حصے کی غلطیوں کو تسلیم کرے. ہم اپنے حصے کی غلطیوں کو تسلیم کرنے کے لیے تیار ہیں, اور جب تک ہم یہ اپنی غلطیاں تسلیم نہیں کریں گے, معاشرے میں سے پولرائزیشن نہیں ختم ہوگی اور معاشرہ آگے نہیں بڑھے گا. سیاسی اختلافات ہم رکھنا چاہتے ہیں, آپ کی رائے کا بہت احترام ہے, اور انشاءاللہ ہم چاہتے یہ ہیں کہ سیاسی دشمنیاں, اداروں کے اندر جو کمپرومائز ہو گئے ادارے, کہ وہ سارے اپنے آئین کے طے کردہ اصولوں کے تحت کام کریں اور معاشرے میں سے یہ پولرائزیشن ختم ہو. یہ ہماری کوشش ہے اور یہ کوشش ہماری جاری رہے گی. پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کا مقصد کیا تھا, وہ کس ماحول میں پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کا قانون بنایا گیا؟ وہ اس ماحول میں بنایا گیا کہ جہاں پر فرد واحد کا جو عہدہ تھا, چیف جسٹس آف پاکستان کا جو عہدہ تھا, وہ پاکستان کی تاریخ میں اور خصوصاً پچھلی 2 دہائیوں میں ہم نے دیکھا کہ وہ کس طریقے سے کیسز کی فکسنگ, بینچ فکسنگ میں وہ عہدہ ڈائریکٹلی انوالو تھا. اور ہماری اس ملک میں جو پس پردہ قوتیں ہیں وہ اس طاقت کے ذریعے وہ بینچ کی فارمیشنز کنٹرول کرتی تھیں جس کے اندر کوئی انصاف کا تعلق نہیں تھا. اور یہی جو جماعتیں ہیں جنہوں نے یہ قانون پاس کیا, انہوں نے اس چیز کو ٹھیک کرنے کے لیے قانون پاس کیا کیونکہ وہ بھی اس چیز کے وکٹم رہے. تو کیا آج جو سپیرٹ کا قانون کا, کیا وہ آج اپنی جگہ پر قائم ہے؟ کیا وہ سپیرٹ کہ جس کے اندر یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ میجورٹی کا جو فیصلہ ہوگا وہ ساروں کے لیے ایکسیپٹیبل ہوگا, تو جب چیف جسٹس صاحب اقلیت میں چلے گئے, اکثریت نے ایک فیصلہ کر دیا, تو پھر ہم واپس ریورٹ کر جائیں اور اس قانون کی نفی کر دیں اور انہی پس پردہ قوتوں اور طاقتوں کے ہاتھ میں دوبارہ عدلیہ کا ادارہ پکڑا دیں, تو یہ صورتحال تو کسی بھی صورت پارلیمنٹ کی انٹینشن نہیں تھی, لیجسلیچر کی انٹینشن نہیں تھی.